السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورث جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 5 سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ ذکر ہے تیرے رب کے رحمت کا اپنے بندے پر زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے۔ قال ربی انی وہن العظم منی فرمایا اے میرے رب وہن العظم منی بوڑھی ہو گئی ہے میری ہڈیاں۔ واشتعل الرأس شیبا اور شعلہ نکلا میرے سر سے بڑھاپے کا۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالی من ورائی اور میں ڈرتا ہوں بائی بندوں سے من ورائی اپنے پیچھے۔ وکانت امرأتی عاقرا اور میری عورت باج ہے۔ فہب لی من لدنک ولیا بس تو عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو۔ وجعلہ ربی رضیا اور بنا دے اس کو اے میرے رب من ماتا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کسی کا۔ قال رب انا یکون لی غلام فرمایا رب اے میرے رب انا یکون لی غلام کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا یہ میرا لڑکا۔ وکانت امرأتی عاقرا اور میری عورت باج ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے میں عتیہ اکڑ کر۔ تفسیر کی طرف دیکھیں۔ سورہ مریم اس صورت میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ کاف کے بعد سورہ مریم کو ذکر کیا گیا۔ شاید اس مناسبت سے اس کو سورہ کاف کے بعد ذکر کیا گیا کہ جس طرح سورہ کاف میں بہت سے عجیب واقعات ذکر کیے گئے تو اس طرح سورہ مریم میں بھی بہت سے عجیب اور غریب واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور متشابہات میں سے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور بندوں کے لیے اس کی تفتیش میں اور اس کے معلومات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا حضرت زکریا علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں اور یہ بڑائی کا کام کیا کرتے تھے یعنی بڑائی کا پیشہ کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کاتے تھے اور اس کا قصہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام رات کی تاریکی میں اور یا تنہائی میں پست آواز سے انہوں نے دعا کی اور دعا کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ پکارو اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے۔ یہاں پر جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ دعا جو ہے آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر خفی ہے یعنی آہستہ ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے کیونکہ اس طرح کی دعا ریا سے دور ہوتی ہے اور اس میں کمال اخلاص پایا جاتا ہے۔ اور شاید یہ بھی وجہ ہو کہ انہوں نے چپکے سے دعا کی کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگتے تھے اگر نہ ملے تو سننے والے جو ہے نہیں ہنسیں گے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں اکثر آواز بھی پست ہی رہتی ہے یعنی آواز اس کی پست رہتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہڈیوں کی کمزوری کا ذکر کیا گیا اور ہڈیاں
چونکہ یہ بدن کے ستون ہوتے ہیں، عمود کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہڈیاں ہی کمزور ہو جائے تو یہ سارے بدن کی کمزوری ہے۔ آگے فرماتے ہیں واشتعل الرأس، اشتعال کے معنی ہے بڑک اٹھنے کے۔ تو یہاں پر اس جگہ بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی۔ تو بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دینے کا وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کی سفیدی پورے سر پر پھیل گئی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ سفیدی کا پورے سر پر پھیل جانا، مطلب یہ ہے کہ پورے بالوں کا سفید ہو جانا۔ اس جگہ پر دعا سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کمزوری کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی خواہش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے پہلے جو ہے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ اور ایک دوسری وجہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ دعا مانگنے کے وقت اپنے ضعف یعنی کمزوری کو اور حاجت مندی کا ذکر کرنا یہ دعا کے قبول ہونے کے بہت نزدیک ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کریں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہاں پر فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنے فضل اور رحمت سے ہمیشہ یعنی آپ نے اپنے فضل اور رحمت سے ہمیشہ میری دعائیں قبول کی ہیں اور مخصوص مہربانیوں کا جو ہے مجھے عادی بنایا ہے۔ یعنی جب بھی میں نے آپ سے دعا کی ہے تو آپ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور اب نہ کبھی میں آپ کی دعا سے جو ہے محروم رہا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِ رَبِّكَ شَقِيًّا، رب شقیہ کے معنی یوں کیے کہ اے پروردگار، آپ کی دعوت پہ یعنی آپ نے جب بھی مجھے پکارا تو میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے حاضر رہا ہوں۔ آگے فرماتی ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ خوف رکھتا ہوں کہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق شریعت اور دین کی خدمت وہ نہیں کر سکیں گے، تو مجھے اس بات کی جو ہے فکر ہو رہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، ظاہری سامان جو ہے وہ اولاد ملنے کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی رحمت سے جو ہے مجھے اولاد عطا کرنے اور جو ایسی اولاد عطا کرے کہ جو دینی خدمات کو سنبھالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکیں، کیونکہ اس کمزوری کے باعث میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو کہ وہ جو ہے میری جگہ دین کا کام جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ آگے فرماتے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جمہور علماء کے اتفاق میں اس جگہ وراثت سے مراد وراثت مالی مراد نہیں ہے، کیونکہ اول تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی دولت بڑی دولت نہیں تھی کہ اس کا وارث جو ہے کون ہوگا، یعنی ان کو اس بات کی فکر ہو کہ اس کا وارث کون ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کی شان سے ایسی فکر کرنا یہ بعید ہے، کیونکہ حدیث میں صحابہ کرام کا اس پر اجماع ثابت ہے کہ بے شک علماء وارث ہے انبیاء کے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دینار اور دراہم اس کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے، جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ اور دوسرا یہ کہ خود اس آیت میں یرثنی کے بعد ویرث من آل یعقوب کا اضافہ اس کی دلیل ہے کہ وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ جس لڑکی کی پیدائش کی دعا کی جا رہی ہے تو اس کا آل یعقوب کے لیے مالی وارث بننا یہ بظاہر ممکن نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، یعنی یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور لڑکی کی بشارت آپ کو پہنچ گئی، اور جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو جس کا نام یحییٰ ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تجویز کر لیا،
تو یہاں پر ان کا نام بھی ایسا انوکھا نام رکھا گیا کہ اس سے پہلے اس طرح نام کسی کا نہیں تھا۔ اور بعض سلف و صالحین نے یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر سویہ کے معنی ہم نام کے بھی آتے ہیں اور مثل اور مشابہ کے بھی۔ اگر اس جگہ پر پہلا معنی مراد لیا جائے یعنی ہم نام، تو مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے یحییٰ نام کسی شخص کا نہیں تھا۔ یہ نام کی یکتائی یعنی علیحدگی بھی بعض خاص صفات اور اس کی یکتائی کی طرف جو ہے وہ تھی، اس لیے کہ ان کو صفت خاص میں ذکر کیا گیا۔ اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے یعنی اس سے مثل اور مشابہ کا معنی مراد لیا جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ بعض خاص صفات اور حالات ان کے ایسے ہیں جو پچھلے انبیاء میں سے کسی کے نہیں تھے، یعنی ان صفات خاصہ میں وہ بے مثل تھے۔ مثلا یہ کہ ان کا حصور ہونا، حصور کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو ان جیسی صفات جو ہیں وہ اور انبیاء میں نہیں تھے، مطلب یہ صفت جو ہے اور انبیاء میں نہیں تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کی ہوگی۔ یہاں پھر فرمایا قال رب ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو وہ یہ غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری سننے کے بعد مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے اور لذت حاصل کرنے کے لیے بار بار پوچھتے اور فرمایا کہ یہ کس طرح ہوگا، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا علیہ حین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا، کہ یہ بات مجھ پہ آسان ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے اور میں نے جو ہے آپ کو پیدا کر لیا۔ عطیہ غتو سے مشتق ہے اور اس کے معنی تاثر قبول نہ کرنا ہے، مراد اس سے ہڈیوں کا خشک ہو جانا۔ مراد یہ ہے کہ میری جو ہے وہ ہڈیاں خشک ہو چکی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات مجھ پہ آسان ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔